بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس سے پہلے ہم نے یورو کے سیٹ کے بارے میں تھوڑا سا ویک کیا تھا. اب جو نیکسٹ ہمارا جو ہم اویئرنیس کرنے جاتے ہیں وہ بولتے ہیں ہسٹیریا. ہسٹیریا کی جو علامات ہیں، وجوہات ہیں، احتیاط ہے یا علاج ہے، ہم کوشش کریں گے کہ کم وقت میں آپ کو جتنا بھی اویئر کر سکے وہ کریں گے. علامات اس کی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے. ہسٹیریا ایک ایسی بیماری ہے جس کو شناخت کرنے کی کوئی مثبت علامات مقرر نہیں ہے. عام طور پر بے ہوشی کے دورے بڑھتے رہتے ہیں جو 24 سے 48 گھنٹے تک رہتے ہیں. کبھی کبھی یہ دورے بار بار اور جلدی بڑھتے ہیں. دورے کی حالت میں مریض کو کچھ بھی علم نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہے، کون ہے. یہ ایسی بیماری ہے جو زیادہ تر عورتوں کو لاحق ہوتی ہے اور وہ بھی خصوصاً نوجوان لڑکیوں کو ہوتی ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں وہ آپ کو کلیئر کریں گے. ہسٹیریا کی تکلیف زیادہ تر ایسی نوجوان لڑکیوں کو ہوتی ہے جنہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ان سے ہمدردی رکھنے والے اور دیکھ بھال کرنے والے موجود ہیں. یعنی کہ وہ اوور کانفیڈنس بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اپنے برین میں بہت سی ایسی چیزیں بناتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے اس کا شکار ہوتی ہے. یا اس کی پیریڈ ڈسٹربنگ ہوتی ہے. یہ بھی سب سے بڑا ایشو آتا ہے اس میں کہ پیریڈ ڈسٹرب ہو جائے تبھی ہسٹیریا کی علامات جو ہے نا وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو چاہے سایہ ہو گیا، جادو ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا، اس ٹائپ میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. پر بجائے اس کے کہ اس کی کچھ ہم ٹریٹمنٹ کروائیں. اس کی جو واضح علامات ہوتی ہیں کہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ یہ جو دورہ پڑا ہے ہسٹیریا کا ہے، لیکن اس کی جو سمٹم ہوتی ہیں ہم نے اس کو لینا ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں سب کو جو ہے نا ہم نے نوٹ کرنا ہوتا ہے. اگر یہ خیال ان کے دل سے نکالا جائے، یعنی کہ جو بھی لڑکی یا جو بھی عورت جب ہمدردی کے چکر میں پڑتی ہے تو ہم اس کے دل میں یہ خیال نکالا جائے کہ ان کو یہ بیماری کبھی بھی نہ ہو. اگر یہ بات ہم اس کے دل سے نکالیں کہ ٹھیک ہے آپ نے کچھ بھی کرنا ہے تو اپنے ول پاور پہ کرنا، تو یہ بیماری جو ہے نا کم ہوگی. اگر آپ اس کو صرف حساس کمپنی کا شکار رکھیں گے تو وہ پھر آپ پہ ڈیپینڈنٹ رہے گی اور ان بیماریوں میں جو ہے مبتلا ہونا شروع ہوگی. یہ ہسٹیریا کی مین ایک ریزن ہے جو ہمارے معاشرے میں کافی زیادہ جو پھیل رہی ہے، جس کو ہم نے اگنور کیا ہوا ہے. ہر چیز کو ہم جو ہے نا وہ جادو ٹونے پہ لے جاتے ہیں کہ نہیں اس کو جو بابا جی کے پاس لے کے جائے وہ فلاں کریں ٹھیک ہے. عموماً میرا یہ سوال ہے کہ عموماً یہ چیزیں عورتوں ہی کیوں جو جادو ٹونے کے چکر میں پڑتی ہیں. میل سائڈ بھی ہے لیکن یہ جو عموماً زیادہ سے زیادہ جو عورتوں کی یہ پرابلم ہسٹیریا کی ہوتی ہے اسے بولتے ہیں ہسٹیریا. بے ہوش ہو جانا ہے، یہ ساری کنڈیشن زیادہ. اس کی جو احتیاطی تدابیر ہے اس کی بھی میں آپ کو تھوڑی سی واضح کروں گا، لیکن اس میں مین ایک ٹپیکل چیز ہے وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. اس کا تو آپ کو چاہیے ہم لوگوں کو یا اس کو نوٹ رکھنا چاہیے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ دوسری اہم وجہ میاں بیوی میں جنسی خواہشات کی عدم تکمیل ہے. اس کے علاوہ پریشانی ہے، رنج و خوف ہے، گھریلو چاکی عمل کا خوف، ماہواری سے متعلق تکلیف، بد ہضمی اور اچانک ذہنی صدمہ پہنچنا بھی ہسٹیریا کی وجوہات پائی جاتی ہیں. اس کی جو احتیاط ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا ایڈوائز کرتے ہیں. مریضہ کی بے ہوشی پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. بندے کو بعض بندے ہوتے ہیں وہ اس طرح کو بے ہوش ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو. مریضہ کو کھلی ہوا میں رکھیں کیونکہ عموماً یہ لیڈیز کی بیماری ہے، میل میں نہیں یہ نظر آتی. یہ ہے ایک لیڈیز کی بیماری، اس لیے ہم مریضہ کا بار بار آپ کو ذکر کریں کہ مریضہ کی پرابلم ہے. مریضہ کو کھلی ہوا میں سیر کروائیں. روزانہ خوراک میں تازہ پھلوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال یہ ضروری ہے ان کے لیے. دودھ میں چینی کی بجائے شہد کا استعمال کروائیں. کوشش کریں کہ آپ ان کو مینٹلی لیول پہ اتنا ریلیکس کریں، پیار سے بات کریں، اسے اس کی جو احساس کمتری ہے اس کو دور کریں تو ہسٹیریا کی بیماری کافی حد تک جو ہے نا وہ بہتر ہو جاتی ہے. اور اب ہم آپ کو علاج کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی کریں گے. ہسٹیریا دماغی بیماری ہے، اس کا سب سے بہتر علاج ذہنی سطح پر کیا جاتا ہے، یعنی مریضہ پر زیادہ توجہ دی جائے. مکمل علاج میں بھی کیا جائے، وگرنہ یہ مرض مہلک صورت اختیار کر لیتا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ خطرناک بھی ہو جاتا ہے. اگر کوئی بے ہوشی کا عالم ہو جائے تو کوشش کرنی چاہیے گھر میں جو ٹوٹکا ہے اس کے لیے پہلی ٹوٹکا اس کا یہ ہے کہ لہسن کا رس بے ہوشی کی حالت میں ناک میں لپیٹنے سے مریضہ کو ہوش آ جاتی ہے. اس کا بہترین سولوشن گھر میں اگر آپ کو ہسٹیریا کا پیشنٹ کو بے ہوش ہوگی اس کو ہوش میں لانے کے لیے آپ کو یہ کام کرنا چاہیے تو فوراً آپ کو جو ہے نا لکھ پڑی جائے. اس کے بعد آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کچے دودھ میں مسکی یا شہد میں بھیگی ہوئی
10 किशमिश डालकर हर रोज मुतबादल 40 दिन इस्तेमाल करवाएं, इससे भी इंशाअल्लाह ताला उसका ये जो मर्ज है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। चौथे नंबर पे हम आपको ये बताएं कि औरतों को हिस्टीरिया की बेहोशी में प्याज का रस सुंघाने से होश आ जाती है, यानी कि प्याज आप ले लें, उसको थोड़ा सा रस निकालें और उसको सुंघाएं, उससे इंशाअल्लाह ताला उसको जो है ना उसकी बेहोशी जो है ना वो ठीक हो जाएगी। अगर इसके अलावा भी आपको ये जो मैंने आपको बातें की हैं अगर आपको नहीं समझ आई या कोई आपका क्वेश्चन है तो आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं और नीचे हमारा नंबर भी चल रहा है, आप हमें हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला जो भी हो सका हम आपको अवेयर करेंगे और अल्लाह हाफिज।